السلام علیکم، میں امداد چومرو۔ پی ڈی ایم نے استعفوں کا فیصلہ تو کر لیا ہے، مگر پی ڈی ایم کے اندر سے اٹھنے والے سوالات کا جواب پی ڈی ایم کی قیادت کے پاس نہیں ہے، اور یہ وہ سوال ہیں جو پی ڈی ایم کو استعفے دینے سے روک رہے ہیں۔ یعنی وہ جو فیصلہ کیا گیا پی ڈی ایم کی جانب سے کہ لانگ مارچ کے بعد قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے تمام جماعتوں کے ارکان جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے، استعفے 31 دسمبر تک جمع کروائے جائیں گے اپنی قیادت کے پاس، اور اس کے بعد لانگ مارچ کے آخر میں وہ استعفے جا کے اسپیکر کو پیش کیے جائیں گے۔ استعفوں کے بعد کیا ہوگا، یہ وہ سوال ہے جو سوال پی ڈی ایم کے ارکان جو ہیں، یعنی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ارکان، منتخب ارکان اپنی قیادتوں سے پوچھ رہے ہیں، اور وہ قیادت پوچھ رہی ہے پی ڈی ایم کی قیادت سے۔ بلاول بھٹو زرداری نے برملہ پی ڈی ایم کے جو ابھی اجلاس ہوئے ہیں حالیہ، یہ لاہور جلسے سے پہلے اور لاہور جلسے کے بعد جو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس ہوئے، اس میں انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ پی ڈی ایم کے تمام ارکان اگر استعفے دے دیں گے تو اس کے بعد ہونے والے انتخابات، ضمنی انتخابات اگر حکومت کرواتی ہے، یعنی استعفوں سے اگر حکومت گھر نہیں جاتی تو، اور پھر استعفے دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر ضمنی انتخابات ہوں گے تو ان انتخابات کو کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ وہ انتخابات نہ ہو سکیں۔ اب یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے، جس کا جواب میاں نواز شریف صاحب کے پاس بھی نہیں ہے۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب سے بھی، یعنی مسلم لیگ نون سے بھی، ان کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی یہ سوال کر رہے ہیں، مگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ سوال پی ڈی ایم میں نہیں رکھ رہی، کیونکہ استعفوں کا جو آپشن ہے یا استعفوں کی جو تجویز ہے یا استعفوں کا فیصلہ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز کا ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے دن سے یہ کہتی آئی ہے کہ جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل درآمد ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی استعفوں کے آپشن سے اختلاف یا اس پر تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے، لیکن کیونکہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور اناؤنسمنٹ کے بعد پیپلز پارٹی، آپ نے دیکھا کہ وہ جو آخری فیصلہ ہوا تھا کہ 31 دسمبر تک استعفے جمع کروائے جائیں گے، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کہا ہم سی سی میں جائیں گے اور سی سی سے منظوری لیں گے۔ تو جب وہ سی سی والی بات سامنے آئی تو اس کے بعد جب پیپلز پارٹی سے پوچھا گیا بلاول بھٹو سے کہ جب آپ نے ایک فیصلہ یہاں پر ہو گیا تھا، اس فیصلے کے بعد اب آپ سی سی میں کیوں جا رہے ہیں، تو بلاول بھٹو نے پی ڈی ایم کی قیادت کو، مولانا فضل الرحمان کو، مریم نواز کو اور دیگر قائدین کو بتایا کہ میرے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم استعفے دے دیں اور اس کے بعد ضمنی انتخابات ہوں تو پھر کیا ہوگا، یہ کیا گارنٹی ہے کہ جو ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے اور استعفوں سے حکومت چلی جائے گی، اور اگر ہم نے استعفے دے دی اور ضمنی انتخابات ہو گئے تو پھر ہماری جگہ، یعنی آج جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، ان کی جگہ وہ کیا انتخابات لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ اگر نہیں لڑیں گے تو پھر ان کی جگہ متبادل آ جائیں گے، ظاہر کوئی اور الیکٹ ہو کے آ جائے گا، منتخب ہو جائے گا، تو جب کوئی اور منتخب ہو جائے گا تو ہلکے تو ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ اگر آدھے سے زیادہ، یعنی اگر سپوز پیپلز پارٹی سندھ حکومت چھوڑتی، سندھ سے استعفے دیتی ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس وہاں جو میجورٹی ہے قومی اور صوبائی اسمبلی میں، اگر وہاں پر الیکشن ہو جاتا ہے ضمنی اور پیپلز پارٹی الیکشن میں نہیں جاتی اور کوشش کی جاتی ہے الیکشن کو روکا جائے اور الیکشن نہیں رکتا، تو پھر ان کی جگہ تمام کے تمام ارکان جو ہیں وہ اپوزیشن سے آ جائیں گے، یعنی کوئی اور آ جائے گا، تو وہ ہلکے تو پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر پنجاب میں انتخابات ہو جاتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے ارکان جو ہیں وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے وہ الیکشن بھی نہیں لڑتے استعفے دینے کے بعد اور الیکشن بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کی جگہ بھی کوئی اور آ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس پھر کیا ہوگا کا جواب جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ مخمصہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پہلے سے یہ سیاسی جماعتیں گزر چکی ہیں۔ اب اس کا حل، اس کے اوپر ابھی ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں، جس وجہ سے لمبا کر رہے ہیں معاملے کو پی ڈی ایم والے، یعنی پی ڈی ایم کے اندر یہ چیز بھی آئی ہے کہ جو کارڈ شو نہیں کرنے چاہیے تھے، یعنی خاص طور پر استعفوں کا کارڈ، وہ وقت سے پہلے شو کر دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم کی قیادت کے لیے یہ کہا جا رہا ہے پی ڈی ایم کے اندر کہ شاید جلد بازی میں بہت سے ایسے فیصلے کیے گئے ہیں جو ابھی نہیں کرنے چاہیے تھے۔
تو اب یہ والا جو مخمسہ ہے، اب پی ڈی ایم اس کو کیسے حل نکالتی ہے، پی ڈی ایم کے اندر اس پر مشاورت بھی جاری ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے اندر بھی لوگوں نے یہ سوال اٹھایا، بلاول نے تو یہ سوال پی ڈی ایم کے سامنے رکھ دیا، لیکن مسلم لیگ نون کے لوگ سوال تو کر رہے ہیں، لیکن وہ سوال پی ڈی ایم کے اندر نہیں اٹھایا جا رہا، کیونکہ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ استعفے دینے کے بعد حکومت گھر چلی جائے گی۔ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر نہ گئی، ایک بہت بڑا اگر بھی ہے نا ساتھ لگا ہوا، اگر حکومت گھر نہ گئی اور اگر سینٹ کے انتخابات اپوزیشن کے استعفوں کے باوجود آ گئے، پھر تو یقینی طور پر 100% نمائندگی جو ہے سینٹ کی، یعنی جو الیکشن ہوں گے، جو سیٹیں خالی ہوں گی سینٹ کی مارچ میں، پھر تو اس پر تو اپوزیشن سپوز پیپلز پارٹی سندھ سے جو ہے میجورٹی لے کے آئے گی سینٹ میں، اگر اسمبلی میں نہیں جاتی اسمبلی سے، اور مسلم لیگ نون بھی تقریباً آدھی سیٹیں پنجاب سے لے گی، اور اگر سینٹ یہ استعفے دے کر چلے جاتے ہیں اور اس کے باوجود سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو پھر یہ دونوں جماعتیں ان سیٹوں سے بھی محروم ہو جائیں گی، قومی اور صوبائی اسمبلی سے پہلے محروم ہو جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو مطلب اتنی وسیع اکثریت ہوگی، اسی واضح اکثریت سے بھی زیادہ معاملہ ہوگا، 2/3 سے بھی زیادہ معاملہ ہو جائے گا پی ٹی آئی کے پاس، کیونکہ پھر پی ٹی آئی لڑے گی الیکشن، تو پھر پی ٹی آئی تو جو مرضی چاہے گی قانون بنا دے گی، جو مرضی آئین بنا دے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس سوال کا جواب جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جو منتخب ارکان اپنی قیادت سے پوچھ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے پی ڈی ایم کی قیادت سے پوچھا ہے، اب اس کا جواب ابھی تلاش کیا جا رہا ہے کہ پھر کیا ہوگا، لیکن یہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس میں پھر کیا ہوگا کا جواب تو ماضی میں ہمیں تاریخ بتاتی ہے۔ 1985 میں ایم آر ڈی اس وقت ایم آر ڈی تھی، جب ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا تھا، بے نظیر بھٹو انتخابات میں جانا چاہتی تھیں، وہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں، مگر ایم آر ڈی کی قیادت نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا، مجبوراً پیپلز پارٹی کو بائیکاٹ کرنا پڑا، اور پھر غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں جو وزیر اعظم بنے اور نواز شریف متبادل لیڈرشپ کے طور پر سامنے آئے، اور آج نواز شریف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے پریکٹیکلی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس کے سربراہ حکومت میں تو پی ٹی آئی ہے، لیکن کیسے آئی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو نواز شریف بنے 1985 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جو بائیکاٹ کروایا گیا تھا ایم آر ڈی کا، اس کے نتیجے میں اے پی ڈی ایم بنا تھا مشرف کے دور میں لندن میں، جس میں انتخابات کے بائیکاٹ اور ایم کیو ایم کے ساتھ کسی بھی قسم کے مراسم نہ رکھنے کے نوٹ پر بے نظیر بھٹو کی جو نمائندے گئے تھے وہاں پر، مخدوم امین فہیم صاحب، لندن میں اجلاس ہوا تھا، ان کو نکال کر باہر کر دیا گیا تھا کہ جی آپ اگر ہمیں انتخابات کے بائیکاٹ کے نقطے پر ہمارے ساتھ راضی ہیں کہ مشرف کی موجودگی میں کوئی انتخابات ہوئے تو ان میں حصہ نہیں لیا جائے گا، اور دوسرا ایم کیو ایم کے ساتھ مستقبل میں کسی قسم کے سیاسی الحاق، سیاسی اتحاد یا حکومت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اگر ان دو نقطوں پر آپ متفق نہیں ہیں تو پھر نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب اور قاضی حسین احمد صاحب، انہوں نے کہا کہ جی پھر اگر اس پر آپ اس اعلامیے پر دستخط نہیں کرتے تو پھر آپ اے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی اے پی ڈی ایم سے ہو گئی تھی باہر۔ پھر ہوا یہ تھا کہ بے نظیر صاحبہ واپس آئیں پاکستان 2007 میں، اور 2007 کے بعد جب انتخابات کا ہو گیا تھا، اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی، تو میاں نواز شریف صاحب کو اے پی ڈی ایم میں عمران خان صاحب، قاضی حسین احمد، عمران خان صاحب اس وقت 4-5 درجے کے لیڈر تھے، قاضی حسین احمد صاحب اور دیگر جماعتیں، بلوچ کانفرنس جماعتیں تھیں، پشتون کانفرنس جماعتیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بائیکاٹ کریں کیونکہ آپ اے پی ڈی ایم کا حصہ ہیں۔ اے پی ڈی ایم تب تک قائم بھی تھا۔ ایک ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم صحافیوں کی، برٹش ہائی کمشنر آ رہے تھے، وہ لیٹ ہو گئے تو ہم بیٹھ گئے، تو میں جونیئر ترین تھا، تو صحافیوں سے میاں صاحب نے سوال پوچھا کہ کیا مجھے الیکشن میں جانا چاہیے۔ تمام یوں ایک گول کوٹھی ہے ان کی، یوں پورا وہ گھوم پھر کے، آخر میں بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے بعد میں 2-3 اور صحافی تھے، خواجہ نصیر ہمارے سینئر دوست ہیں، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب میری باری ہے تو میں نے میاں صاحب کو کہا کہ میاں صاحب آپ کو انتخابات میں جانا چاہیے، 1985 کے انتخابات کا بائیکاٹ بی بی نے کیا تو اس کا نتیجہ آپ لیڈر بنے، اور اگر آج آپ بائیکاٹ کریں گے تو کوئی اور لیڈر آ جائے گا۔ جتنی جماعتیں اے پی ڈی ایم میں ہیں آپ کے ساتھ، ان میں کسی کا کوئی اسٹیک نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں دے رہا، آپ سے قربانی مانگی جا رہی ہے۔ میں نے نام گنا کر سارے سندھی کانفرنس جماعتیں، بلوچ کانفرنس جماعتیں، عمران خان، قاضی صاحب، سب کے نام لے کر میں نے میاں صاحب کو بتایا کہ کون کتنی سیٹیں لے سکتا ہے۔ خیر میاں صاحب تو مائنڈ بنا چکے تھے کہ بائیکاٹ نہیں کرنا۔ اس کے بعد محترمہ سے ان کے ساتھ اگلے دن ملاقات تھی، جس وجہ سے وہ اپنی یہ لینا چاہ رہے تھے رائے، تو وہ بہرحال گئے اور انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ تب جہاں پر اے پی ڈی ایم کھڑا تھا، جس مخمسے میں جس سے بے نظیر بھٹو نے میاں صاحب کو بھی نکالا تھا، میاں صاحب کو کے پاس اپنا بھی ایک تجربہ تھا، تب جو مخمسہ تھا آج پھر وہی ہے۔
اے پی ڈی ایم سے اے نکل گیا ہے، پی ڈی ایم ہے، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اس میں نہیں ہے، باقی ساری جماعتیں تقریباً وہی ہیں سوائے ایک آدھی سندھی کانفرنس جماعتوں کے. تو مخمصہ وہی ہے آج بھی کہ اگر ہم تب الیکشن کا مسئلہ تھا، اب ہے کہ اسمبلیوں سے باہر جانے کا معاملہ. تو اب ہم اگر نکل گئے تو پھر گراؤنڈ پھر خالی ہو جائے گا، اسمبلیاں تو پھر خالی ہو جائیں گی، پھر وہیں پہ اگر انتخابات ہو جائیں گے تو پی ٹی آئی آ جائے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پھر کیا ہوگا کا جواب، سوال جو ہے اس کا جواب ابھی تک اپوزیشن کے پاس، پی ڈی ایم کی قیادت کے پاس نہیں ہے، سوائے اس کے کہ لانگ مارچ کے ذریعے حکومت کو اتنا کمزور کر دیں گے کہ حکومت استعفوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. اور کچھ پی ڈی ایم کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفوں کو صرف دکھاوے کے طور پہ استعمال کیا جائے، استعفے دیے نہ جائیں، حکومت کے اوپر پریشر بلڈ کیا جائے تاکہ وہ دباؤ کے ساتھ چلی جائے. بہرحال حکومت نے فروری میں سینٹ کا انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا ہے، تجویز دی ہے. وہ ایک دباؤ ضرور ہے حکومت کے اوپر آ رہا پی ڈی ایم کا، لیکن پی ڈی ایم استعفوں کے معاملے پہ جو انہوں نے کارڈ کھیلا ہے وہ کارڈ اب کھیلا جائے نہ کھیلا جائے، کیسے کھیلا جائے، اور اگر وہ کارڈ کھیلتے ہیں تو انتخابات، ضمنی انتخابات کیسے روکے جائیں، سینٹ کے انتخابات کیسے روکے جائیں، یہ وہ سوال ہیں آئندہ دنوں میں جس پر پی ڈی ایم کے اندر مشاورت جاری ہے. اور آئندہ دنوں میں کوئی اگر جواب آیا تو پی ڈی ایم ظاہر ہے پھر ان آپشنز کو استعمال کرے گی، ورنہ لگ یہ رہا ہے کہ ان کی جگہ کوئی اور آپشنز ڈھونڈے جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.